فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها۔ آکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، 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 گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سر میں بہت پریشان ہوں، میں یہاں رہتا ہوں کیا نام ملتان میں، تو مجھے جو ہے کاروبار جو بھی کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ میرا نام محمد جشان ہے، والد کا نام محمد طفیل ہے۔ مہربانی کرنا مجھے کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھتا رہوں۔ میرا نام راشد گلزار ہے اور دبئی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں چکر آئیں گے اور میں گر پڑوں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کیا میرا استخارہ کر کے بتائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، میرے پر بندش وغیرہ نہیں تھی۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ میں اکاڑا سے محمد عمران بات کر رہا ہوں، والدہ محترمہ کا نام نصرت بی بی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں جو کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، نقصان ہوتا ہے، کوئی مدنی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا، بڑی مہربانی۔ فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سب سے پہلے راشد گلزار بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، کسی قسم کے کوئی جادو، جنات، اثرات، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کا ڈر جاتا رہے، اس کے لیے آپ روحانی علاج سن لیجئے۔ یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 مرتبہ۔ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ نشان بھائی آپ نے ملتان سے ہمیں کال کی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، پریشان بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائے۔ آپ اپنے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ عمران بھائی، ان کی والدہ کا نام نصرت بی بی، جو کام کرتے ہیں پورا نہیں ہوتا، روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ پائے تکمیل کو پہنچے گا، اور جو کام کا بھی آپ اسٹارٹ لیں نیک اور جائز کام سے قبل آپ 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل کام مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میری فرمائش یہ ہے کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، یہ والی نعت سنا دیجیے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، وہ مدینہ جو کون ہے
کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابو بکر رضا اطاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں، میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ باپا جان کی آواز میں یہ کلام سنا دیں۔ یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے۔ میری یہ فرمائش ہے کہ پاپا کی لکھی ہوئی نعت تصور میں مدینے کی گلی ہو، وہ ذرا مجھے دوبارہ سے سنوا دیں۔ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے حب جا کا جو پرچہ دکھایا تھا، اگر اس پرچے کا کچھ خلاصہ آپ بیان فرما دیں۔ حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زاد راہ دیے بغیر کیے، پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا، کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا، اس سے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی مدنی سوچ۔ اب اس پر ہم غور کریں، ہمیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نفلی ہوتے ہیں، اس میں مزہ بہت آتا ہے، لیکن جو فرض ہے اس میں مزہ نہیں آتا اور ہم ترک بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہی لے لیں کہ اب حکایات جو ہیں، حکایات پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اسی طرح چٹپٹی باتیں پڑھنے سننے میں لطف آتا ہے۔ فرض علوم پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، حالانکہ وہ فرض ہیں، حسب ضرورت وہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اور वैसे जो आम हिकायात और इस तरह की बातें वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो वो फ़र्ज़ नहीं होती। ये फ़र्ज़ है लेकिन नहीं मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो ये कि फ़राइज़ को छोड़कर मुस्तहब्बात में इन्हेमाक और मशगूलियत, ये मतलब बहुत बड़ा धोखा है शैतान का, और ये इसमें उमूमन लोग मुब्तला होते हैं। तो मुस्तहब्बात बहुत अच्छे काम है, लेकिन जो मुस्तहब सुन्नत के तर्क का बाइस बनेगा तब भी अब वो मुस्तहब न रहा। चाहे जाए कि जो मुस्तहब फ़र्ज़ के तर्क का सबब बन जाए तो वो कैसे मुस्तहब रहेगा। बल्कि बारहा एक मुस्तहब पर अमल करने के लिए लोग झूठ भी बोलते हैं, दिल आज़ारियाँ भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यही जैसे कि नफली हज एक अमर मुस्तहब है, मालदार लोग करते हैं, हर साल करते हैं करने वाले। लेकिन इस नफली हज के लिए वो कितने गुनाह करते हैं इसका मुझे अंदाज़ा है, सब नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ। बाज़ औक़ात वीज़ा रिश्वत से लेना, मुख्तलिफ कारवानों के ज़रिए तरकीबें बनती हैं इसकी। झूठा महरम बन कर जाना, महरम नहीं होता लेकिन वो महरम बन के जाता है। बग़ैर महरम के जब मुश्किलात आती है, जैसे उम्रे में बहुत झूठ चल रहा है। 40 साल से छोटी उम्र हो तो वीज़ा मिलता ही नहीं है। आजकल हमारे पाकिस्तान में वीज़ा नहीं मिलता। तो अब क्या करते हैं, वो किसी न किसी औरत जिसको उसको जानता भी नहीं होता, उसका इसको या तो शोहर बना देते, या बेटा बना देते, या सगा भाई बना देते फार्म में, और ये झूठ हराम धोखा करके ये उम्रे की तरकीब बनती है। ये कारवान वाले इस तरह ये हराम काम करते हैं। ये रमज़ानों में ये काम बहुत होता है। रमज़ान में उम्रा करना होता है ना, तो ये उम्रा नुमाइशी नहीं है तो क्या है, अल्लाह के लिए थोड़ी है। हराम काम के ज़रिए उम्रे पर जाना, महफिल नात सजाना, अगर 100% शरीयत के मुताबिक कोई करे, कलाम भी ऐन शरीयत के मुताबिक हो, कोई पाई पैसे उजरत की तरकीब ना हो, किसी का हक़ तलफ़ ना हुआ हो, हुकूक़ अम्मा तलफ़ ना हुए हों, किसी को तकलीफ़ ना हो, छोटे एक दिन के बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो, सब ने इजाज़त दे दी है। एक दिन के बच्चे ने वो साउंड की इजाज़त दी है कि नहीं, आधी रात तक चलाने की, वो जो उठकर चीखता है इसका क्या, चौंक कर आवाज़ से। बहरहाल तो किसी की कोई हक़ तलफ़ी ना की जाए, और 100% शरीयत के मुताबिक अगर ये नात शरीफ की महफिल सजाई जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब का दर्जा है, यानी कार सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं है। इसके लिए कितने हराम काम शैतान करवाता है। अक्सर अब मतलब ये हो गया है, इस तरह जो रोडों पे महफिलें होती है ना, इसमें इसी तरह जलसे को क़ियास कर लें, इसी पर के बाज़ इसमें भी ख़ताएँ की जाती हैं। खिताब करने वाले बुज़ुर्ग को शायद पता नहीं होता कि ये लोग जो शाम से रास्ता घेर कर ट्रैफिक का रास्ता मोड़ देते हैं, दादागिरियाँ करते हैं, शोर मचाते हैं इन पर, सब ये नहीं कि मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई ना, देखें बहुत कुछ तमाशे देखें। तो यानी कि एक मुस्तहब काम था जलसा, इसके लिए इतने गुनाह करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं। जी हाँ, ये जो जलसे वाले और ये जो महफिलें सजाते हैं ना बड़ी बड़ी, ये सैकड़ों हज़ारों लाइटें लगाते हैं, ये उमूमन बिजली की चोरी करते हैं। कुंडा जो नहीं करता मैं उसको कुछ नहीं बोलता, जो करता है वो इससे तौबा करे। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत सारे मामलात होते हैं। तो फिर ये कि हज नफली हर साल करना, फिर लोगों को जताना कि मैं हर साल हज करता हूँ, मुझ पर बड़ा करम है, 1000 गुनाह करके तो हज पर पहुँचता है, करम बोलता है यार इसको। तो ये जितने उम्रे पर हर साल पहुँचते हैं, नफली हज पर पहुँचते हैं, ये सब अपनी कसौटी करें कि अगर कोई मेरा जैसे कि पड़ोसी या मेरा अजीज़ हो जिसका रोज़गार तबाह हो गया हो, बेचारा मतलब सफ़ेद पोश भी हो, किसी के आगे हाथ ना फैला सकता हो, या कर्ज़े में डूब गया हो, नींदें उड़ गई हो, यार मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, मैं उम्रे पर जाऊँ कि ये रकम चुपचाप इसको दे दूँ। तो जो हज पर नफली जाता है या उम्रे पर जाता है, अगर वो शरीयत के मुताबिक ये सारे काम करता है तो गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार में नहीं कह रहा, माज़अल्लाह किसी को गलत फहमी ना हो जाए। मेरे ख्याल में ये जो मैंने अर्ज़ किया ये एक समझदार के लिए बहुत काफ़ी है कि हुब्बे जाह से बचता रहे, इज़्ज़त और शोहरत के लिए अमल ना किया जाए बल्कि रिज़ाए इलाही के लिए अमल किया जाए। ये अपने यहाँ भी होता है कि यार वाह भाई, और लोग कहेंगे हर महीने 3 दिन सफ़र करता है, वो रोज़ाना
5 درس دیتا ہے, 4 درس دیتا ہے, 3 درس دیتا ہے, اور پھر جب ان کے یہاں کوئی خاص تقریب ہوتی ہے, اجتماع ہوتا ہے, تو کوئی اس دن 50 درس دیتا ہے, کوئی 63 درس دیتا ہے, اور پھر مدنی چینل پر اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے 63 درس دیا. او شور مچ جاتا ہے, تحفے آتے ہوں گے, مبارکبادی. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو مرحبا, میں کسی کی نیت پر براہ راست تو حملہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اپنے دل پر غور کرے کہ ایسا کیوں کیا. اگر کوئی لفٹ نہ کرے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار میری کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی, نے اتنے درس دیا, تحفہ ہی نہیں ملا. مجھ سے تو تحفے مانگتے, لیتے تحفے. میں نے اتنے درس دیے, اتنے درس دیتا ہوں, میرے 12 ماہ ہو گئے, مجھے قلم دے دو. میں وقف مدینہ ہوں, مجھے فلاں کتاب دے دو. میرے مدنی انعامات, میرے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے, سوٹ پیس دے دو. آتے ہیں میرے پاس مانگنے کے لیے. اتنے سستے بھی کی جاتے ہیں آپ لوگ یار. ایک قلم میں 12 ماہ کا سودا کر لیتے. ایک سوٹ پیس میں اتنے مدنی انعامات اور اتنا مشقت والے اعمال بیچ ڈالتے ہیں. چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, غور فرمائیں. اب کر کیا رہے ہیں؟ اس کو بول رہے ہیں, اس کو بول رہے کہ میرا یہ عمل ہے, میرا وہ عمل ہے, میں رجب کے روزے رکھتا ہوں, میں شعبان کے روزے رکھتا ہوں, اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں. کسی کو بولنا مت, میں سال بھر روزے رکھتا ہوں. آپ کو بولتا ہوں, کسی کو مت بولتا. اس طرح مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو اپنے اعمال کا اظہار کرنا یہ بہت رسکی ہے, بہت رسکی ہے. ہم کو تو جب تک امام صاحب مائک پر نام لے کر دعا نہ کرے کہ فلاں نے پنکھے لگا دیے ہیں, دعا کریں اللہ قبول فرمائے, تب تک یہ ان کے پنکھے قبول نہیں ہونے. یا کارپیٹ بچھا دیے فلاں سیٹ صاحب نے, تو جب تک مائک پر امام صاحب یہ نہیں کہیں گے نا کہ فلاں سیٹ صاحب نے مسجد میں کارپیٹ بچھا دیے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو جزائے خیر ملنی نہیں ہے جب تک امام صاحب مائک پر اس سڑے ہوئے سیٹ کا نام لے کر اعلان نہیں کریں گے. سڑا ہوا سیٹ وہ جو ریاکار ہے, جو چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو. سڑا ہوا نہیں تو کیا ہے, جو مخلص ہوگا وہ تھوڑی تمنا کرے گا کہ میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو جائے, میری شہرت ہو جائے, چونکہ میں نے یہ احسان کیا مسجد پر تو میرا نام لے کر دعا کیجئے. وہ سڑا ہوا نہیں تو کیا, برا لگتا تو آدھی روٹی کم کھائے, کیونکہ ہم تو آدھی روٹی کی تحریک والے ہیں. 2 روٹیاں زیادہ کھائے وہ محاورہ ہوتا ہے مطلب, لیکن میں تو یہی بولتا آدھی روٹی کم کھائے, ہمارے پیسے بچائے. اللہ ہم کو اخلاص دے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. اگر وضو ہم کر رہے ہیں نماز کے لیے, اگر اس کے اندر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا, یہ پانی ہم نے ناک میں چڑھایا اور یہ دماغ میں چلا گیا, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے غلطی اور ایک ہے بھول جانا. یہ مسئلہ تو تقریباً سب نے ہی سنا ہوتا ہے کہ روزے میں اگر بھول سے کوئی چیز کھا لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلا دیا, اللہ نے پلا دیا. صحیح. بھول کر چاہے جتنا بھی کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حال البتہ جیسے ہی یاد آیا منہ کے اندر جو کچھ ہے اس کو اگل دینا یہ فوراً ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن وضو کرتے ہوئے اگر روزہ یاد ہے اور اس کلی کرنے کے فعل میں غلطی ہو گئی, یعنی اس نے چلو پانی کا لیا اور اس کو اتنا زور میں سے منہ میں مارا کہ وہ حلق میں چلا گیا, روزہ یاد ہے اس کو کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا, اور یعنی خود اس کی غلطی ہوئی, تو اب اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حال بتا اگر روزہ یاد نہ ہو اور پھر وضو کر رہا ہے تو اب اس کا حکم وہی بھولے ہوئے کے طرح ہی ہے, اب روزہ اس کا نہیں جائے گا. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر روزے میں نمک کے ساتھ غرارے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمک کے ساتھ کیے جائیں یا پانی کے ساتھ کیے جائیں گے, اس صورت میں تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے, تو یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر جس کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہو یا غسل فرض ادا کرنا ہو اس نے روزے میں, تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب وہ گرگرہ نہیں کرے گا, بلکہ منہ کے اندر جو کلی کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کلی کرے گا. اس طرح ناک میں بھی پانی چڑھائے گا لیکن وہ مبالغہ نہیں کرے گا, اس طرح کے پانی دماغ کو چڑھ جائے. تو روزے کی حالت میں گرگرہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. شبان اختاری سردار آباد. میرا سوال یہ ہے, درد اور پتھری کے مریض اکثر روزہ نہیں رکھ سکتے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ایسے مریض جن کے روزہ رکھنے سے اور مزید شدت سے مرض کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے, یا ان کی مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرض جو ہے وہ بہت طوالت پکڑ لے گا,
یا روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہو، ان کو بار بار کوئی ادویات کھانی ہے، کوئی ایسے جیسے سانس کے مریض ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں دیگر اور کوئی ایسے، تو اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، اب یہ چیز یا اپنے تجربے سے ثابت ہوگی ہو ایسا اس نے کیا اور خود، یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق، ایسا ماہر طبیب ڈاکٹر جو فاسق بھی نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ڈاکٹر تو اس چیز کا احتیاط جو ہے نا وہ تو کھانسی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2-3 دن ریسٹ کر لیں، عام نارمل کھانسی ہو رہی ہے، نارمل نزلہ بخار ہے، تو لوگ اس کو بھی اپنا عذر بنا کر روزہ ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرض اس شدت کا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سخت اذیت کے اندر پڑتا ہے، اس کی مرض جو ہے وہ مرض میں طوالت آ جائے گی، دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، یا مزید اس کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جائیں گی، یا اس کا روزہ گزارنا ہی اس کے لیے مشکل ہے سارا دن، جو جب تک وہ یہ دوائیاں استعمال نہیں کرے گا، تو ایسوں کے لیے تو آزار ہے اور یہ عذر ان کا ہے، اور وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی بہرحال ان روزوں کی، یعنی اس کا ابھی فی الفور ان کو فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فدیہ خاص طور پر جیسے ہم عموماً لوگ کہتے ہیں کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور کسی کو پیسے دے دیے ایسے، یا فدیہ ادا کر دیا، بس یہ فدیہ کا عادت یہ مشہور ہو گیا ہے کہ بس وہ روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دے دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ بس روزہ نہیں رکھا؟ کافی نہیں ہوگا فدیہ، اولاً تو فدیہ کے احکام بھی اس خاص شیخ فانی کے لیے ہیں، وہ مطلب ایک عمر کے اتنی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ اب کوئی اس پہ بظاہر ایسی امید نہیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے، تو اس کے طرف سے تو دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی صحت مل گئی اور وہ بھی روزے پر اب قادر ہو گئے، تو اب ان کا پچھلا سب ختم ہے، یعنی وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل کے اندر چلا جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن روزوں کی قضا پوری کرنی ہے۔ یہی قرآن مجید میں فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے جتنے بھی رمضان کے روزے ترک ہوئے ہیں۔ تو بیمار کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اگر ایسی کنڈیشن والا مریض جس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہو کہ اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کریں گے، ان کو رکھیں گے جب ان کو ایسی طاقت مل جاتی ہے۔ پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول، اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر شاہ روم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی نزدیک ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول دیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ دور جہالت میں بھی طرح طرح کی برائیوں کے شکار خونخوار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے۔ اب جھوٹ ہے کیا؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا۔ یاد رکھیے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے، جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا مومن کے شایع نشان نہیں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو لینا حشر میں
حشر میں بدکار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا رب گناہ گار میں لائی کے کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. آج کل یہ رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں گالی نکالتے ہیں تو ان سے مطلب ہے کہ وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے, لطف آ جاتا ہے ان کی باتوں سے. ایسے جو لوگ کرتے ہیں جھوٹ بلوا کے یا کسی بڑے کو گالی دے تو لطف اندوز ہوتے ہیں, ایسوں کے بارے میں کیا وظیفہ الارشاد فرماتے ہیں, کوئی تربیت فرما رہے؟ بچوں سے گالیاں دلواتے ہیں, یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ کی پناہ, یہ عجیب و غریب گھر ہوگا جس میں بچوں سے یوں گالیاں دلوا دیتے ہوں گے, یا پھر ایسی مطلب کہ کوئی نازیبا جملہ کہلوا لیتے ہوں گے, اس کو ہم گالی کہہ دیتے ہوں گے, لیکن ہم نہیں جانتے. البتہ یہ کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈلوائی جائے, نہ ہی انہیں گالیاں یا فحش بات کرنے کی عادت ڈلوائی جائے, بلکہ ان کے سامنے تو جھوٹ بولا ہی نہ جائے. مثال کے طور پر والد صاحب گھر میں آئے تو بچہ چپ جاتا ہے, بچہ چپ گیا دروازے کے پیچھے, تو اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ کہاں ہیں, تو گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ باہر چلا گیا, منا باہر چلا گیا, گڈو باہر چلا گیا. اب وہ جبکہ وہ باہر نہیں گیا, وہ گھر کے اندر ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ تربیت ہو رہی ہے بچے کی کہ اس طرح یہ تو جھوٹ ہے, واضح سامنے آپ کے سامنے جھوٹ ہے. تو اس طرح مطلب کہ ایک جو ٹریننگ بچے کی ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہو رہی ہے. گھر میں ہم بھی جھوٹ نہ بولیں, ہم بھی فحش کلامی نہ کریں, بری باتیں نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. انشاءاللہ گھر کا ماحول اسی طرح بنتا ہے, گھر ہو یا بچہ ہو. بہو ہوتی ہے, یہ تو آگتے ہی غور کر رہی ہے کہ اس گھر کا ماحول کیا ہے. اب گھر کا ماحول ایک دوسرے کی برائیاں, غیبتیں, چغلیاں,
اور ہر ایک کو اپنی فیور میں لینا، اگر یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اوپر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا اور وہ اس کو اس انداز سے لے گی، پھر گھر کا ماحول بہت بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر وہ آتے ہی دیکھے گی کہ اس گھر کے اندر بڑوں کی بڑی مطلب کہ عزت کی جاتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے، اور بڑے مطلب کہ یہاں ویل مینرز کے ساتھ اور بڑے مہذب انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے، دسترخوان کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھا جاتا ہے، بیٹا ماں باپ کو آگے بڑھاتا ہے، بھر کر ماں باپ کے پلیٹ میں کچھ ڈال کر اگر ماں کو پیش کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کہ وہ آنے والے کا مائنڈ بنے گا کہ اچھا یہ گھر کا ماحول ایسا ہے۔ گھر میں لوگ دھیمی بات کرتے ہوں گے تو بچے میں دھیمی بات کرنے کی عادت ہوگی۔ گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے اس کو بچہ قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے جو پھر جو اثرات ہوتے ہیں پلس ہو یا مائنس ہو وہ اپنے حسب حال مرتب ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچنے کی، فحش کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث یقیناً ایک نیت بناتی ہے، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، عام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، یعنی بھلائی چاہوں گا۔ ویسے ایک اور حدیث پاک میں بھی یہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر ہو یہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ سپاری کھاتے لیکن ہم تو گزارتے پورا روزہ۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے، روزے کے اندر بندے کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی ہے، صرف پان کی، گٹکے کی، بس اسی چیز کی طلب رہتی ہے پورا دن بھر افطاری تک۔ بس آپ یہ دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عادت کو چھڑوا دے۔ عادت نکلتی نہیں ہے، اب روزے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ روزے رکھ بھی نہیں سکتے، تو ان کو خود کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گٹکا چھوڑ دیں، جیم چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو طلب نہیں ہوتی، ہمیں تو نہیں، ہم تو روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو طلب نہیں ہوتی، آپ کو یہ نہیں ہوتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں کیا اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو؟ پھر یہ مسجد میں دل نہ لگے، فوراً بھاگو پان کی دکان پہ جانا ہے، فوراً بھاگو سگریٹ پینا ہے۔ آپ کا سرمایہ کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اگر اپنے سرمایہ پہ غور کریں تو آپ سال کے نہ جانے کوئی تو ہزاروں روپے اور کوئی لاکھوں روپے شاید یہ سگریٹ گٹکے پر خرچ کر دیتا ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورے سال کا اماؤنٹ لے لیجئے تو آپ کے پورے سال کے اندر ایک بار عمرہ ہو جائے گا، مدینہ دیکھ لیں گے آپ۔ یہ پان گٹکے سگریٹ کے پیسے بچا کر تو اب دیکھو آپ، ماہ رمضان ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، ایک گیپ ملا ہے آپ کو کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو اس کے عادی ہیں، وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں باب المدینہ اور پاکستان کے اگر اوقات کار کو مجموعی طور پر دیکھیں تو مطلب ایک ٹھیک ٹھاک گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 15 گھنٹے تقریباً آپ کے گزر جاتے ہوں گے۔ 4 سوا 4 بجے سے روزہ ہمارے یہاں بند ہوتا ہے، اور تقریباً 7:30 آپ لے لیجئے، چلے ایک موٹا ایک کیلکولیٹڈ میں حساب کی طرف جا رہا ہوں، تو تقریباً 4:15 بجے تک تو 12 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو لے لیجیے 15 گھنٹے ہو گئے، تقریباً 15 ساڑھے 15 گھنٹے آپ کو ملے ہیں، اور 15 ساڑھے 15 گھنٹے تک آپ عام دنوں میں نہیں رک رہے تھے، 15 ساڑھے 15 گھنٹے یہ رک گئے، اور جو تو پھر آپ غور کیجئے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آج پکا ارادہ، پکا عزم کر لیجئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم تو 4-4 5-5 آدمی کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس عادت کو تو آپ اچھا نہیں نہ کہتے، اور جو کہیں گے جناب یہ فلاں وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، وجہ کوئی بھی ہو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے، اس کو اتار کر پھینک دیں، یہ رکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، پالنے والی چیز ہی نہیں ہے، کانفیڈنس یوز کریں۔ معاذ اللہ کتنے لوگ مغرب کی نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اس پان اور گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، پان گٹکے سگریٹ کی وجہ سے۔ یہ کتنی مطلب ایک ایسی عادت جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روکتی ہے، مسجد سے روکتی ہے، عبادت سے روکتی ہے، ریاضت سے روکتی ہے، اتنی اس کے اندر معاذ اللہ خرابیاں ہیں، تو اس کو پالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمت کیجئے، بھلے آپ کتنی پرانے مطلب کھانے پینے والے ہیں، ہمت کریں، اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ کو اتنی دنیا بھر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کی تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی؟ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا، اللہ آپ کو ہمت دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر پھر کبھی آپ کا ارادہ جیسے پاؤں پھسل جائے اور کر لیں، فوراً دوبارہ آپ پکی نیت کریں، 2-2 5-5 10-10 20-20 دن کے آپ کے گیپ آ جائیں گے، پھر اللہ نہ کرے ایک آدھ ٹائم اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر پھسل گئے
پھر کھڑے ہو جائیے، پھر دوڑیں گے، جیتیں گے یار، ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں یوں تھوڑا ہمت میں جیتیں گے، اور انشاءاللہ پان گٹکا سگریٹ خلاص آج سے ختم، اور آج سے انشاءاللہ تعالی ہم بالکل مدینہ ہو کر رہیں گے۔ ہمت کیجئے، شاباش، ہمت کیجئے، اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 500,000 لوگ رہتے ہیں تو سب کے سب تو عادی نہیں بن جاتے۔ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے، آپ نے فرینڈ سرکل کیسا اختیار کیا ہوا ہے۔ جو بری صحبت ہے، بری سوسائٹی ہے، وہ چاہے آپ کے اندر کوئی چیز شرائط کر رہی نہیں کر رہی، وہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی تو صحبت چھوڑنی ہے۔ یہ تو ایک ٹاپک ہی ایک چینج ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو اس طرح کے عادی بنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی گیدرنگ اور ماحول کو چھوڑیں، اور یہ بس چھوڑ دیجئے۔ اس کے لیے امیل سنت کا ایک رسالہ ہے، پان گٹکا، یہ رسالہ آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ تبارک تعالی اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ایک عادت پڑ گئی ہے بری نا، تو اب اس کو نکالنا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا آپ اسٹرگل کیجئے اور ہمت کیجئے، ایک مرتبہ پکا عزم کر لیجئے۔ میں دیکھا ہے واقعی ایسے با ہمت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے بڑی عادتیں چھوڑ دی ہیں، 10-20 سال پرانے عادی شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، نشہ کرنے والوں نے نشے چھوڑ دیے، اور طرح کی بیماریوں میں باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ عمریں 45-50 سال تک کی ہو گئی، 55 سال کی ہو گئی، اور سگریٹ پینے کے عادی تھے، سگریٹ چھوڑ دی۔ چینج اسموکر سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بار کانفیڈنس آ جائے، ایک بار ہمت آ جائے، آپ آج ہمت کر لیں، مجھے بالکل SMS بھیجیں آپ کہ ہم آج سے بعد سگریٹ نہیں پئیں گے، مجھے بالکل آپ پیغام دیں۔ اللہ آپ کو ہمت دے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں یار۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جو ہم ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو حنبلیوں کے امام ہیں، اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حنبلی تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ، نام و نسب احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد۔ آپ کی ولادت 164 سن ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اب آپ تھوڑا غور سے سنیے کہ یہ علم دین کا ذوق کیسا تھا۔ سب سے پہلے آپ بغداد کے محدثین و فقہاء سے علمی استفادہ کیا آپ نے، اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ، اس کے بعد مدینہ منورہ، پھر کوفہ، پھر بصرہ، پھر یمن، پھر شام، پھر آگے کوئی جزیرہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے آپ کے اساتذہ کی فہرست دیکھی تو بڑے نام آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استادوں میں تھے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اساتذہ میں، یحییٰ بن سعید قطان، سفیان بن عیینہ، عبدالرزاق، یہ بڑے مطلب رحمہم اللہ تعالیٰ بڑے نام ہیں یہ، اور جن سے آپ نے علم حاصل کیا آپ کے اساتذہ میں۔ اور جب آپ کے شاگردوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد سختیانی رحمہم اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگان دین، یہ آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے اور 7 روز میں قرآن مجید ختم فرماتے، پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے۔ آپ
ہر روز 300 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوڑے برسائے گئے، کمزور پڑنے پر جو آپ کی جو 300 رکعت تھی یہ کم ہو کر کتنی ہو گئی ہوں گی؟ 150 رکعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات کے 230 برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں جب ابو جعفر بن ابی موسیٰ کے لیے قبر کھودی گئی تو اتفاق سے آپ کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 230 برس گزر جانے کے باوجود حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفن صحیح و سالم اور آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جو کتاب آج ہم لائے ہیں تعارفی طور پر، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھائی اس کو ہدیتاً مقتۃ المدینہ سے حاصل کرے، وہ ہے فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ۔ مجلس افتاء کی ایک زبردست پیشکش ہے۔ امتیاز احمد گورا سے بات کر رہا ہوں۔ جب نعت شریف کی نیت کرواتے ہیں اس میں کہتے ہیں رونے جیسی صورت بنا کے، میرا سوال یہ ہے کہ نعت شریف جب سنتے ہیں تو اس وقت تو دل کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جب سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے رونے جیسی صورت کیوں بنانی چاہیے؟ ابراہیم مہربانی اس کا جواب۔ وہ مشہور عاشق رسول صاحب قصیدہ بردہ حضرت امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مشہور قصہ ہے کہ فالج تھا اور فالج کی حالت میں انہوں نے یہ کلام لکھا اور اس میں ایک شعر لکھا، نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم، کہ جی ہاں مجھے کسی کی یاد آئی ہے، مجھے کسی کی یاد آئی ہے جس کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہوا، میرا رنگ بدل گیا ہے نا، کیفیت رونے سے منہ کرتا نا، میرا رنگ زرد ہوا، میرا رنگ تبدیل ہوا، اور بے شک محبت جو ہے، محبت وہ خوشیوں کو غم سے بدل دیتی ہے، یعنی خوشی کو غم سے بدل دیتی ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس غلبہ عشق کو غم عشق کہتے ہیں۔ غم مدینہ مانگتے ہی نا اپنے، تو مدینہ کی کوئی نہیں بولتا کہ خوشی مدینہ، غم مدینہ، یعنی کہ غلبہ غم کا، یعنی عشق کا غلبہ غم۔ اس طرح کے شعر غم کے تعلق سے کہیں اعلی حضرت کے بھی مل سکتے ہیں، ان کے بھی ہیں، ذوق نعت میں بھی ہیں، حضرت مولانا حسن رضا خان کے۔ تو اس لیے مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رونا یہ تو عاشقان رسول کا شروع سے سلسلہ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور ہیں اس میں کہ مدینے میں انہیں جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ان کو تو مدینے میں رہنا ہی مشکل ہو گیا، کہ جہاں دیکھیں سرکار کے نقش قدم، اور کہ یہاں ہم سرکار کے ساتھ یوں تھے، یہاں یوں تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ مدینہ چھوڑ کے یہ ہجرت کر گئے، یہاں رہ نہیں پا رہے تھے غم عشق میں۔ تو اس لیے وہ حلب تشریف لے گئے، جو کہ ملک شام میں حلب یا حلب، اور وہیں آپ کا مزار شریف دمشق میں ہے۔ تو بہرحال تو یوں عشق میں یہ ایک غم کی کیفیت بنتی ہے۔ بعض اوقات تو بہت عرصے کے بعد اگر بیٹا سفر کر کے اپنے گھر آئے تو باپ کے بھی وہ خوشی کے آنسو نکل آتے ہوں گے، ہے نا، ایک غم کی کیفیت اور رونا بن جاتا ہوگا، یہ تو عام ہے۔ خوشی کے آنسو تو ایک مشہور ہے، مطلب کہ بظاہر وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے لیکن باطن وہ خوشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خوشی کے مارے بندہ رو پڑتا ہے۔ اور ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ روئیں، یہ ہم امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہم کیوں نہ روئیں۔ جب یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور محدثین نے بھی اس کو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے،
تھوڑے تھوڑے فرق سے، لیکن اصل واقعہ کچھ اسی طرح ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تنے سے، کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو پھر آپ کے لیے عاشقان رسول نے ممبر، لکڑی کا ممبر منور بنا دیا. تو آپ اس پر رونق افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے کہ قریب سے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اونٹنی رو رہی ہے یا کوئی بچہ رو رہا ہے، اس طرح مطلب رونے کی آواز آنے لگی. تو جب نگاہ کرم فرمائی تو وہی ستون جو تھا کھجور کا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ایک روایت کے مطابق میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر منور سے نیچے تشریف لائے، آگے بڑھے، اس ستون کو سینے سے لگا لیا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو سینے سے لگا لیا. اور اب وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی یہ کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے، سرکار نے کس طرح سینے سے لگانا ہی سب سے بڑی تسلی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ستون مبارک کا رونا بند ہو گیا جب سینے سے لگایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور اب روایتیں اس کی مطلب مختلف ہے. تو اس میں یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو تم میں پھل لگیں اور لوگ تم سے استفادہ کریں، تم چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائے. تو اس نے جنت کا درخت بننا قبول کیا. تو پھر اس ستون کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کھجور کے جو تنا تھا، تو اس مبارک تنے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر منور کے نیچے دفن کر دیا گیا. یہ بھی ایک روایت ہے. تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت کا بے جان تنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بلک بلک کر رونے لگا. تو مومن کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں زیادہ رونا چاہیے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں جو روئے عمر بھر، یاد نبی پاک میں جو روئے عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ فیضان سحری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے ذکر اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے. شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا. پھر سر جھکایا تو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے تو مجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرا ذکر اللہ رد ہی نہ کر دیا گیا ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ جو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے. تیرے ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ایمان افروز واقعہ ہے.
یعنی جو ذکر اللہ کرتا ہے، اب بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں سوال، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا، وسوسے ڈالے کہ بھائی تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، وہاں سے تو کوئی جواب آ نہیں رہا۔ ارے جو پکارنے کا سلیقہ دیتا ہے، جو پکارنے کی توفیق دیتا ہے، اسی کا تو کرم ہے کہ ہماری زبان اس کا ذکر کرتی ہے۔ تو ذکر اللہ آج ہمارا موضوع ہے، اور ہمیں آج یہ سمجھنا ہے بہت سارا وقت ہم فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت کو بہترین انداز میں، یعنی یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ایک منٹ کا ہم زبردست استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دن بھر کے شیڈیول کو دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک بہت سارے فارغ اوقات یا ویسے ہی گزر جاتے ہیں، فضول باتوں میں گزر جاتے ہیں۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں نہ بھی ہو، زبان ذکر اللہ سے تر رہے، رب کی یاد میں رہے، تو سبحان اللہ، اس کی کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ آج قرآنی آیات کے ذریعے، کچھ احادیث کے ذریعے ہم انشاءاللہ ذکر اللہ کے حوالے سے سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آج نیتیں بھی ہم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے فالتو وقت کو فالتو نہیں، قیمتی بنا دیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کرتے چلے جائیں، اللہ کو یاد کریں۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب کریم بھی اسے یاد فرماتا ہے، اور وہ یاد فرماتا ہے تو کیسے یاد فرماتا ہے وہ بھی سنیں گے۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ذکر اللہ کے آداب کیا ہیں، اس کا درست وقت اور درست طریقہ ارشاد فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے مدنی اسلام سے ہم جواب لیتے ہیں کہ واقعی دیکھیں درست وقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ہم یوں سمجھے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہیں، لیکن جتنا ادب و احترام کے ساتھ کریں گے، جتنا اہتمام کے ساتھ کریں گے، اس کے فضائل و برکات ملیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی بنیادی یہ سوال ہے اور ہمارے موضوع کا ایک عام حصہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ ہر وقت سوتے وقت اپنے پہلو پر یا دیگر مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ صرف چند چیزیں جو مستثنیات میں سے ہوتی ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں کہ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے کہ جو گندگی والی جگہ ہے، بدبودار جگہ ہے، اسی طرح استنجا خانہ ہے، یا ایسی حالت ہے کہ جو ادب کے خلاف ہے، تو وہ چند مستثنیات نکال کر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی وقت جو ہے وہ خاص نہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی قرآن پاک کی آیت، سبحان اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی یاد کرتے کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ جی، اور اس سے جو ہے وہ کثرت بھی مراد ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا کہ جس وقت ذکر کرنا عام اوقات کے مقابلے میں زیادہ باعث برکت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سحر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جبکہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ جمعہ کا دن ہے، اسی طرح ماہ رمضان ہے، تو جو فضائل کی روایات ہیں اور جو فضائل والے اوقات ہیں وہ بہرحال یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ کامنلی آپ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے
Ramazan, 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 Faizan-e Ramazan, 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 Faizan-e Ramazan. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. كما يقال في الآية لئن شكرتم لأزيدنكم يقال بالأردو اگر تم احسان مانو گے تو يعني أحد أعطاك شيئا فتقول هذا منه ليس مني هذا منه إحسان إلي هذه النعمة حصلت عليها منه ليس مني فهذا هو الإحسان. وكما تفضلت يعني أن تعبد الله وكما تفضل الشيخ الفاضل يعني الشكر لا يكون فقط باللسان يكون جسما وأيضا يكون باللسان. يعني عندما تقول على أي نعمة عندما تأكل مانجو تقول الحمد لله هذه نعمة وعندما تأكل بطيخ في الإفطار تقول الحمد لله وعندما تأكل تمور والله سبحان الله فيه يعني كثير من الأشياء المفيدة في التمور تقول الحمد لله. السحور نعمة الإفطار نعمة الرمضان نعمة الإسلام نعمة طيب العيون نعمة اللسان نعمة فتقول الحمد لله هذا لسانا. All this system of Allah, you said, is so perfectly proportioned, but there is one thing called microcosm. The universe that we see outside, there is a universe within us as well that many people don't even think we take for granted. Just to give an example, if you just look at your blood, how complex it is. The whole system of the blood going from your heart to every cell, you've got trillions of cells. The blood carries oxygen to every cell. Yes. And takes carbon dioxide from every cell. And it's a two-way highway. And it goes, imagine every breath this is happening as you're talking about breathing. At the same time, it supplies nutrients and vital ingredients to every cell. So you can imagine a very busy motorway supplying trillions of cells at every instant. And then it takes waste as well. Yeah. It takes waste gas to the lungs and other waste to the liver. And there's no mistake. It means it knows that the waste air has to go to the lung. It doesn't make a mistake. And then at the same time, many people don't realize this. Our body has what's called immunity system, which is the soldiers. And they are also in your blood. And the brains will tell you, warn beforehand, that there is a certain virus attacking you. Without you being involved, automatically these soldiers go and fight. And we are not even aware. Now, are we getting all that for free? No bills. Yeah, for free. And look at how complex this is. If your hand is cut, there is an alert in the whole body system that there is a possibility of invasion of foreign, like viruses, etc. That's why it's you like find an attack. Yeah. An attack came from outside, so all the soldiers, they stand up and they take their guns and they take their positions and they're ready to defend. And so look at how Allah will create a system. You get pain. You get pain now, you're not going to scratch there. You become more careful. Because imagine if there's no pain and you see that and you scratch and you put more germs in. Now your body starts throbbing to alert you, listen that, and you start taking care. Now what happens? Normally if there's like a flu virus or any other virus, they're in your body, whenever they overcome foreign viruses, this become part of the army. And they send this now to fight. Now if there's a new strain, new virus, and the body doesn't know, look at how Allah SWT made, and we make shukr of this. What happens? You suddenly have a high fever. And you go to the doctor says, rest for 3 days. And the reason why you have to rest for 3 days, because the energy that your body has, now has to be used by the soldiers to fight this virus. But now if you don't follow doctor's orders and go and work and start running and doing this, the energy is not being used and you will stay sick longer. Therefore doctors, even if they give medicine, whatever they say, rest for 3 days. And why 3 days? That's the time. So eventually you find that
your body system, your immune system overcomes that virus, and that becomes part of your army. Now, next time the virus comes, you don't have to go and take injections or whatever. And look at how much shukr you must make to Allah subhanahu wa ta'ala that if the virus comes and it was given to us, we must go identify that virus. Now send it to the laboratory, identify what it is, then look what system we have inside. By the time we do that, we'll be dead. So now, why every human being got teeth in the mouth? Why the nose is between the eyes? You know, why some people's legs are not on their heads? Why our hands are not behind our back? Okay, why everybody's fingers are like, you know, you got these joints. Now imagine if the fingers were straight bones. How would you have caught things? If your backbone was not designed the way it is, you would have been standing like a trunk of a tree. If someone, you know, puts you on the ground, you're lying straight. You can't make ruku, you can't make sajda. So the things that happen coincidentally, do you find this order in them? I mean, you want to use intellect, you want to use reasoning. Yes, there's a reasoning. Things that have, you know, things that are result of coincidence, they don't have an order. Things that have an order, they are planned, designed and manufactured. But in human life we see perfect balance, design, order, sequence. As the Quranic ayah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, that Allah Azza wa Jalla has created the human, the insan, in the most beautiful mold, the most beautiful image. And many of us, Qazi Sahib had mentioned just one aspect, the blood itself. How many other complex systems are inside our body that we don't even realize actually. It's there, we are living and Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan, 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 Ramazan.